اور قانون کی ایکسٹینشن کے لیے لوگوں کا اس نظام کے اوپر، نظام انصاف کے اوپر جو یقین ہے اس کو دوام دینے کے لیے وکلا اپنا پروفیشن جو ہے وہ پروفیشنل ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے 3 بھائیوں کو، جس میں افضال عظیم پاٹ صاحب، خالد صاحب اور علی حسن بارہ صاحب، ان کو سزائیں دی گئیں۔ علی حسن صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں۔ میں ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کا لائرز ونگ ILF اس سلسلے میں اپنا جو آگے کا لاہے عمل ہے وہ کل جو ہمارا کنونشن جہاں پر ہونے جا رہا ہے اس میں مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ ہم ایک چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے سیاہ فیصلوں سے کو نہ ہم مانتے ہیں نہ قوم مانے گی۔ وکلا کے اندر جو یہ بہت زیادہ جس طرح سے پریشر بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وکلا کو 10 سال کی سزا دے کر آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلے گا، جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا 9 مئی کے بعد جو مظالم کیے گئے ہیں، اگر مظلوموں کی آواز بلند کریں گے تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سزا ہے یہ ہم سب کے حوصلے جو ہیں اس کو پست نہیں کر سکتی۔ ہم کھڑے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ جو تشویش پائی جاتی ہے، اس تشویش کے بارے میں اپنے پنجاب بھر کے وکلا کو میں آپ کے توسط سے پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ ہم نے قانون کے دفاع کے لیے پہنا ہوا ہے۔ آپ کس قسم کے ہمارے جو لوگ جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے اس ظلم کے خلاف دوسری سائڈ پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ اگر وکیل ہیں تو پھر وکیلوں کی کاز کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ جوڈیشری ہماری ہے، یہ آئین ہمارا ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کا چہرہ جس طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے، اس چہرے کے اور اس کے تشخص کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج کہیں ججز کے اوپر پریشر ہے، کہیں ججز اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہیں یا انصاف نہیں کر پا رہے، تو ہم نے باہر نکل کر بتانا ہے، ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے تمام وکلا کو، پاکستان بھر کے وکلا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہوں، تاکہ یہ جو نظام اس وقت جس طرف جا رہا ہے اس کے بعد آپ کا پروفیشن نہیں رہے گا۔ آپ کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتا دیا، سب کے سامنے رکھا، خط لکھے، سپریم کورٹ کے ججز کو خط لکھے کہ ان کے گھروں کے اندر جس طرح کی سرویلنس ہے، جس طرح سے ان کی فیملیز کو پریشرائز کیا گیا ہے، یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ میں اپنے وکلا بھائیوں کو پھر سے یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 2007 کی جو تحریک تھی وہ صرف ایک جج کے ساتھ زیادتی کے اوپر شروع ہوئی تھی۔ یہاں پورا جوڈیشل نظام منہدم ہو چکا ہے، یہاں پورا جوڈیشل سسٹم زمین بوس ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سے پھر سے یہ گزارش کروں گا اس میڈیا کے توسط سے کہ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا۔ تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو لوگ مضبوطی سے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ نا حق کے ساتھ یا خاموش رہنے والوں کو تاریخ جو ہے وہ بھلا دیتی ہے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ ایک سوال دے دیں، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے 5 اکتوبر 26 نومبر کو کال دی، ہم نے دیکھا لاہور سے ویسے تو دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، وکلا کنونشن بھی ہوئے، پریس کانفرنس بھی ہوئی، لیکن یہاں سے کوئی وکیل جو ہے وہ خان کے لیے باہر نہیں نکلا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ 5 اگست کو دوبارہ سے کال دے دی گئی ہے، کیا کوئی دوبارہ وکلا جو ہے سڑکوں پر آئیں گے؟ دیکھیے، جو ہمارا بنیادی وکلا کا جو کام ہے، پہلے نمبر پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے قانونی مسائل ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہے اور رول آف لاء کی ایک موومنٹ ہم نے چلا رکھی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں اور ہم کریں گے۔ جو خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جو تاریخ دی گئی ہے، اس تاریخ کے اوپر وکلا اپنی استطاعت کے مطابق پہلے بھی نکلے تھے۔ جس طرح سے راستے بند تھے، آپ کو معلوم ہے، وہاں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 10 دریا آتے ہیں اسلام آباد تک، ان 10 دریاؤں کو عبور کر کے ہمارے کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے، لیکن چونکہ اس کا دورانیہ صرف 2 دن تھا تو 2 دن میں لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر پہنچ نہیں پائے تھے۔ اس بار صورتحال مختلف ہے۔
اس بار ہماری طرف سے چونکہ خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اسلام آباد آنا ہے کسی نے، اپنی اپنی جگہوں پہ سب نے احتجاج کرنا ہے، تو ایک بھرپور احتجاج آپ کو وکلا کی طرف سے بھی انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اچھا کمپیوٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو فیصلہ تو آ چکا ہے، آپ عدلیہ کے اس ٹرائل سے کتنے جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ جج صاحب کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کریں گے؟ یوسف بھائی صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے درخواست دی تھی کہ ATC کا قانون کہتا ہے کہ قرآن مجید پر حلف لینا ہے، تو انہیں 3 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ پھر ابھی جج کا مائنڈ بھی اوپن ہو چکا ہے، میڈیا کو بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سموتھ ہوں؟ دیکھیے، پہلی چیز جو آپ نے فرمائی بالکل آپ کے سارے پوائنٹس اسی طرح ہیں، ہم نے ہر پریس کانفرنس کے اندر اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور میڈیا کے دوستوں کے لیے بالخصوص آواز اٹھائی ہے۔ ہم کہیں بھاگ نہیں رہے ان ٹرائل سے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ فیس کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جسٹس ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ اس وقت جس طرح سے یہ ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے ہیں، ہم نے اس فیصلے سے پہلے بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ فیصلے جس طرح سے یہ ٹرائل کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اسی طرح کے فیصلے آئیں گے۔ 10:30 بجے جس طرح سے عدالتیں لگائی گئی اسی طرح سے سزائیں دی گئیں۔ وہ لوگ جن کے نام نہیں تھے، جن کے خلاف کسی قسم کی شہادت نہیں آئی، ان کو بھی سزائیں دی گئیں۔ تو یہ ججز جو اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر، وہ تمام ججز جو ہے ان سے میں بطور وکیل بہت مایوس ہوں۔ میں ان کو یہ پھر سے باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اور یہ ٹائم جو ہے وہ ٹیمپریری ہے۔ آپ کی نوکریاں بے شک پکی ہوں گی، آپ کے پرکس پکے ہوں گے، لیکن یہ نوکری بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو ہم تو جب ہمارا وقت آئے گا تو انصاف کے لیے انصاف کے تقاضے ضرور پورے کریں گے۔ وہ لوگ جو آج ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ ضرور کیا جائے گا، لیکن جو ججز بیٹھ کر جس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، بالخصوص چونکہ اس وقت اینٹی ٹیررزم کے تمام وہ ججز جن لوگوں نے پہلے انڈیپینڈنٹ فیصلے دینے کی کوشش کی ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جس میں سرگودا کے انہی گواہوں کی گواہی کو ریجیکٹ کیا تھا جج عباس صاحب نے، اور ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ان کی جگہ پر یہ جو ہیں وہ لائے گئے ہیں صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ جان لیا کہ دلوں کے راز شاید جان لیے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے سزائیں دی ہیں انہوں نے۔ میں پھر سے سب ججز سے جو اینٹی ٹیررزم کے ججز ہیں جو 9 مئی کے کیسز سن رہے ہیں، انصاف کیجئے، آپ سے انصاف کی توقع ہے۔ آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ اس نظام کو مضبوط مت کریں، یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی کل مسائل ہوں گے، آپ کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے۔ اگر یہ نظام اسی طرح ہوگا تو پھر کسی کو انصاف کبھی نہیں ملے گا۔ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، خدا را انصاف کیجیے۔ اچھا، آپ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ATC سرگودا جج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بلنڈرز کی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف لائر یا ملزمان جو موقع پر بھی موجود نہیں تھے، جن کے خلاف شواہد بھی نہیں، جو سازش میں بھی نہیں شامل تھے، تو اس جج کے خلاف جو ہے ریفرنس فائل کریں گے یا پھر خاموشی اختیار کریں گے؟ دیکھیں، اس کے اوپر ہماری جو لیگل کمیٹی ہے تحریک انصاف کی، اس کی میٹنگ جلد ہونے جا رہی ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے لیں گے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اپنا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جو جج اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیتا ہے ایون بیفور دا ڈیسیجن آف اینی کیس، تو پھر یہ ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کویشچن بھی کرے اور آبجیکٹ بھی کرے۔ یہاں پر جج صاحب نے جس طرح سے سزائیں دی ہیں، باقی مقدمات کے اندر تو ان سے کسی قسم کی انصاف کی ہمیں توقع نہیں ہے۔ ہم اس کو اسی لیول پہ پرسو کریں گے۔ تھینک یو۔